اللہ صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ مدرسہ مفتی ناصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے، جامعہ فیض ناصر، جو قاری شاہد ارمان کے بڑے بھائی ہیں۔ علمی صلاحیت کا اندازہ ان کی تصانیف سے کیا جا سکتا ہے، کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور ان کی روحانیت کا اور تعلق معاملہ کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا افتخار حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت سے نوازا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان حضرات کو ان کا انعام البدل بنا، اور اللہ پاک اس ادارے کو کی دوگنی رات دونی ترقی برابر فرمائے کہ مکاتب کے اعتبار سے اتنا خلا ہے جس کو ہم آپ کے سامنے فاصل کے ساتھ تکلیف ہے۔ ان مسلمانوں کا تجوید سے قرآن شریف پڑھنا، ان مسلمان بچوں کا دین یاد سے واقف ہونا تاکہ ان کا قائد ٹھیک رہے، کم سے کم اتنا نظام ہو جائے ہمارے مکاتب کے اندر، کم سے کم درجے میں اتنا نظام ہو جائے کہ بہشتی زیور کو سمجھ کے پڑھا دیا جائے کسی عالم دین کو۔ تعلیم اسلام کا رسالہ کوئی عالم دین بچوں کو سمجھ کے پڑھا دے، تجوید سے قرآن شریف اردو اتنی ہو جائے کہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو کتابوں کے ذریعے سے دیکھ سکے۔ اس کی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس بات کی محنت نہ کری تو جو نتیجے آپ سن رہے ہیں کہ ایوریج 20,000 لڑکیوں نے مذہب تبدیل کر کے لڑکوں کی شادی کری ہے اس ٹائم، تو ان چیزوں سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ ان بچوں کے اگر اتنا درجے میں عقائد ٹھیک ہو گئے اور ان کو ہم نے دین سے واقف کرا دیا تو دنیا کی طاقت ان کے عقائد خراب کرنے والی نہیں ہے۔ بھائی یعقوب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اپنے پیسے اپنی صلاحیتیں جو دین پہ لگ جائیں گی وہ آخرت پہ باقی رہیں گی، ورنہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، کچھ بھی نہیں آتی۔ ہم دنیا کی جتنی چاہے دولتیں چھوڑ جائیں، انتقال کے بعد سیاست میں منتقل ہو جاتی ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم اپنی گاڑی کمائی کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو محلوں، غریب محلوں کے اندر مکاتب قائم کریں، ان کے مصارف کو برداشت کریں، اللہ جل شانہ کا پکا وعدہ ہے کہ ہم 1 روپیہ جو خرچ کرے گا اس پر اس کو 10 کا دنیا میں واپس دے دیں گے، اور مرنے کے بعد 70 سے لے کے جنازے کا وعدہ اللہ پاک۔ تو عقل مندی اور ہوشیاری کا تقاضا اہل ثروت کا اور متمول حضرات کا یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کو منصوبہ بندی کے ساتھ باضابطہ ایسی بستیوں میں مکاتب قائم کرنے میں خرچ کریں اور اچھے علماء کا انتخاب کریں اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں۔ یہ بچے اگر دینی تعلیم اور تربیت اچھی ہو جائے تو ایک خاندان دیندار بنایا، اتنا بڑا کام ہو جائے۔ اس لیے بہت ادب سے گزارش ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ رہا اس ملک کی آزادی کا مسئلہ، اس میں احساس بھی مسلمانوں کو ہوگا کہ ملک غلام ہو چکا، اور مسلمانوں نے ہی اس کا احساس کیا ملک غلام ہو چکا، اور مسلمانوں نے اول پہلے میں محنت کری، اب شہادت کے جام کی قربانیاں دی، ان تمام علماء نے قربانیاں دی جو علمی اعتبار سے دنیا کے بڑے حضرات تھے۔ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں تحریک چلی، اور اس تحریک کے نتیجے ملک آزاد ہوا۔ یہ وطنی بھائی بعد میں جڑے اس چیز کے اندر، جب ان مجاہدین کے بچے یتیم ہو گئے تو ان مجاہدین کے بچوں کو یہود و نصارہ نے دعوت دی، آپ ہمارے اسکولوں میں آؤ، ہم آپ کو فری تعلیم دیں گے، فری کپڑے دیں گے۔ اس سے بھی مطابق علماء اکرام نے تعلیم کی بنیاد رکھی، ان شہداء کے بچوں کو اپنے ہاں لیا، پھر ان کی تعلیم تربیت کا اعلان کیا کہ ہم فری تعلیم بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، دوائی بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، اور ان بچوں نے وہاں تعلیم حاصل کری اور پھر اس دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑی اور اس دیش کو آزاد کرا کے ہمارے ہاتھ میں دیا۔ تو یہ دیش کی تاریخ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس پہ کام کرنا تو ہمیں منصوبہ بندی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، ہم منزل کو پائیں گے۔ اگر جذباتی طور پر ہم چلیں گے ہم منزل کو نہیں پا سکتے۔ آپ سے گزارش ہے
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।